لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من لدن آدم واصطفى من لدن آدم إبراهيم واصطفى من إبراهيم إسماعيل واصطفى من إسماعيل بنو كنانة واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بنو هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں
اشکوں سے وضو کرتے ہیں آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں روٹ جائے جو اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری پردادار اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج کا جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے اور آج غالباً 8 ربیع الاول کا دن ہے اور گزشتہ جمعہ سے ہم نے ولادت باسعادت سرور دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کا آغاز کیا تھا ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول بھی میرے محبوب کی ولادت کی تاریخ ہے 9 بھی ہے 11 بھی ہے 12 بھی ہے تاریخ کی کتابوں میں 4 روایات ملتی ہیں تو آج کا دن جمعہ کا دن بھی ہے اور 8 ربیع الاول ہے اگر ہم ایک روایت کے مطابق آج کے دن آپ کی ولادت کا سعادت کا دن مانیں تو آج قصہ زمین پر سر زمین کے 8 ربیع الاول ہے اور ہمارا عنوان بھی ولادت مصطفیٰ ہے گزشتہ جمعہ جہاں پر میں نے بات کو چھوڑا تھا وہیں پر کڑی ملاتے ہیں آپ کی نظریں میری طرف ہو تاکہ ہم بات کو جلدی چلا سکیں گزشتہ جمعہ میں نے جب بات کا اختتام کیا تھا اس وقت میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو مکمل کر کے اللہ سے جب دعا کی کہ باری تعالیٰ جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرا گھر مکمل کیا میں آپ کو انعام دے رہا ہوں پر ایک دعا ایک انعام ابراہیم تیری مرضی کا ہے جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے جب مانگا تو پھر وہ مانگا جو قدرت کائنات اللہ کی قدرت میں بھی ایک تھا اور جناب ابراہیم خلیل نے دامن پھیلائے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی باری تعالیٰ مجھے اپنا حبیب عطا فرما دے جب مانگا تو ابراہیم
ابراہیم خلیل نے اس وقت 5 خصوصیات بیان کی کہ باری تعالی ہو تیرا حبیب، ہو تیرا محبوب، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کے اندر 5 اہم خصوصیات ہوں، اور وہ خصوصیات میں نے عرض کی تھی کہ 5 کون سی تھی؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا مانگی، پہلے ہم اس دعا کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں، پھر جو اللہ نے فرمایا اس کو دیکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل نے عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے رب، میرے پالنہار، باری تعالی میں نے بیت اللہ بنایا ہے تو اپنا رسول اللہ عطا فرما۔ اب دعا قبول ہونی ہے تو انہیں بھیجنا تو ہے کہ تیرا میرا وعدہ ہے جو مانگو گے ملے گا۔ اب میں مانگ رہا ہوں، لیکن باری تعالیٰ میں 5 خصوصیات چاہتا ہوں۔ ان میں پہلی خصوصیت کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ رسول تیرا ہو، بیٹا میرا ہو۔ پہلی خصوصیت رسول تیرا ہو، نبی تیرا ہو، حبیب تیرا ہو، پیارا تیرا ہو، بیٹا میرا ہو۔ پہلی خصوصیت منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یا اللہ بیٹا میرا ہو، نبی تیرا ہو۔ پہلی خصوصیت کہ میری نسل میں سے عطا فرما۔ میں یوں کہوں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے شاید یہ فرمایا ہو، عرض کی ہو باری تعالیٰ جو میرا بیٹا آمین آمین کہہ رہا ہے اس کی پہلی دعا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ تلاوت قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والا ہو۔ پھر من محبوب جب قرآن پڑھتے تھے اپنے تو اپنے بگانے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے، کیونکہ یہ الگ الگ عنوان ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور تیسری چیز علم میں ہو کہ کتاب کا علم دے کر بھیجیں، والحکمت، ان میں دانائی ہو، حکمت ہو، اور اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنے والا ہو۔ دلوں میں جو قدورتیں ہیں، دلوں میں جو بغض ہے، دلوں میں جو حسد ہے، دلوں کو جو شرک کا زنگ لگ چکا ہے، شرک کر کے دل کالے ہو چکے ہیں، تو وہ نبی عطا فرما جو ان کے دلوں کو نور سے منور کر دے۔ یہ تھی 5 خصوصیات جو جناب ابراہیم خلیل نے مانگی، جہاں ہم نے گزشتہ جمعہ کو یہ بات کو اینڈ کیا تھا۔ اب اللہ نے جب فرمایا کہ مومنو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں دے دیا ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں پہلے ابراہیم خلیل کی دعا کو ایک دفعہ سنیں، پھر جو اللہ نے فرمایا اس کو سنتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی باری تعالی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
حکمت والا ہے، باری تعالیٰ میری منت ہے، میری دعا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، تیرا خلیل ہوں، تیرا ابراہیم ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا دوست ہوں، تیرا یار ہوں، تیرا ہونا تجھ سے مانگتا ہوں، تو حکمت والا، طاقت والا، تو دینے والا، ہم مانگنے والے، باری تعالیٰ اپنا رسول عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ نے جواب میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرما رہے ہیں مومنو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا ہے، اپنا محبوب دیا ہے۔ دنیا والوں سنو، جب تم کسی سے کسی چیز سے، کسی بندے سے، کسی سے جب محبت کرتے ہو، پھر اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، پیسہ دے دو گے، جائیداد دے دو گے، زیور دے دو گے، ہیرے جواہرات دے دو گے، دنیا کی ہر چیز دے دو گے، محبوب نہیں دو گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مومنو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا حبیب دیا، اپنا محبوب دیا ہے۔ محبوب کوئی کسی نو نہیں دیتا، محبوب کوئی کسی نو نہیں دیتا، میں دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں تانوں اپنا حبیب دے چھڑیا ہے۔ مومنو، میرے نبی کی شان کو جانو، عظمت کو جانو۔ آگے اللہ نے وہی 5 چیزوں کو دہرایا جو ابراہیم نے مانگی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے مانگی، میرے خلیل نے مانگی تھی، میں تمہیں انہی چیزوں میں اپنا حبیب دے رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا حبیب دیا، تم میں سے دیا، ابراہیم کی نسل سے، ابراہیم کی نسل سے دیا، ابراہیم کی خاندان سے دیا۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 4000 نبی آئے ہیں۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ان کی نسل سے جب دیا تو نبیوں کا امام دیا، جب دیا تو رسولوں کا امام دیا، جب دیا تو نبیوں کا سردار دیا، جب دیا تو آمنہ کا لال دیا، جب دیا تو عبداللہ کا نور نظر دیا، جب دیا تو مکہ کا در یتیم دیا، جب دیا تو امام الانبیاء دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب یہ 5 عنوان ہیں، یہ 5 عنوان ہیں من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 5 عنوان ہیں، زندگی باقی اس پر بولیں گے، لیکن میں اب ولادت کی طرف آ رہا
درخت سلام دے رہے ہیں، میں آگے بڑھی، جب پہاڑوں کے گرد سے گزری، پہاڑوں کے دامن سے گزری، میں کیا دیکھتی ہوں، کیا سنتی ہوں، پہاڑوں سے آوازیں آتی ہیں، محمد کی مات میں ہمارا سلام ہو، کرتے حجر تے شجر سلامی، جس رات منہ میں لنگتی۔ پہلا شیر تھوڑی زبان زبان پنجابی کہہ دو سبحان اللہ۔ اماں منا فرماتی ہیں کرتے حجر تے شجر سلامی، جس راتوں میں لگدی، صاحب کمال چمن تو پہلے ہر دم خیراں منگدی۔ اماں منا پڑھ رہی ہیں، آگے چل رہی ہیں، اماں فرماتی ہیں کبھی جوتا ہوتا کبھی نہ ہوتا، جب میں ننگے پاؤں پتھروں پہ چلتی، میرے پاؤں متورم ہو جاتے، میرے پاؤں زخمی ہو جاتے، پاؤں سے خون نکلتا، خون رستا، زخمی پاؤں سے میں چلا کرتی تھی، مجھے پتھر چبھتے تھے۔ آج عجیب انداز ہے، جب میں نوکیلے پتھروں پہ ننگے پاؤں چلتی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے پتھر موم بن کے بچھ جاتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں پھولوں پہ چل رہی ہوں، جیسے میں قالین پہ چل رہی ہوں، پتھر پتھر میرے پاؤں کے نیچے سے نرم ہو جاتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی ریشم پہ چل رہی ہوں۔ ہاں، کس کی آمد ہے، کون آ رہا ہے؟ وہ آ رہے ہیں جو اجڑی دنیا کو بسانے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں جو پوری دھرتی، پورا جہان، زمین و آسمان، جس کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ جدوں ہی میرے شکم وچ آیا میرے دل دا جانی، جدوں ہی میرے شکم وچ آیا میرے دل دا جانی، قدم جو رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی۔ اماں منا چل رہی ہیں، مختصر ہے، میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ کچھ آپ کو میلاد سناؤں، اور میں کہا کرتا ہوں انشاءاللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پہ آپ کو اپنے ایریے میں ایسا میلاد کوئی نہیں سنائے گا، جو میں سنا رہا ہوں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، ذوق میں آئے، تصور میں دیکھ کے سنیں گے تو مزہ کچھ اور آئے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے محبوب کی اماں حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میں آگے بڑھی، جوں جوں دن چڑھا
باری باری سب اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلاتی. اما آمنہ فرماتی ہے آج عجیب انداز ہے، انقلاب ہے، عجیب تبدیلی ہے. میں پہنچی، پہلے کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھی اپنی بکریاں لے کر، میں بھی وہاں پہنچی. میں کیا دیکھتی ہوں، جب میں کنویں کے کنارے پہ پہنچتی ہوں، کنویں کا پانی خود بخود امڑ کے اچھل اچھل کے میرے قدموں کی تلیوں کو بوسے دیتا ہے. کنویں کا جو منڈیر ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ تو جانتے ہوں گے، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے تو ہر کوئی جانتا ہے، تصویریں آئی ہوتی ہیں. کنویں کا جو منڈیر ہوتا ہے، یہاں پر اماں فرماتی ہے میں قریب آتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے، میں تھوڑا پیچھے رہتی ہوں تو پانی نیچے چلا جاتا ہے. اللہ نے میرے محبوب کو رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجا. وما خواتین نے پانی بھرا اور اپنی بکریوں کو پلایا. گھر کی طرف رات کو گھر پہنچے، اپنے گھر کا کام کاج کھانا وانا کھا کے اماں فرماتی ہے میں سو گئی. رات کو خواب میں کیا دیکھتی ہوں، ایک لمبے قد والے ایک بابا جی، سفید ریش ہے، سفید بال ہے، سفید داڑھی ہے اور چہرے پہ نور ہے، حسین و جمیل. خوبصورت شکل پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، میں نے خواب میں دیکھا، میں حیران ہو گئی. میں نے کہا بابا جی آپ کون ہیں، میں پہلی دفعہ آپ کا دیدار کر رہی ہوں. وہ مسکراتے مسکراتے فرماتے ہیں بیٹی آمنہ حیران نہ ہو، میں تیرا ابا ابو البشر، پہلا انسان، پہلا نبی بابا آدم آیا کر رہا ہوں. جی ابا جان کیسے تشریف آوری ہوئی؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی آمنہ میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، تیرے شکم پاک میں جو بچہ آ رہا ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ
عام بچہ نہیں، یہ اولین و آخرین کا سردار آ رہا ہے۔ جو پہلے آئے ہیں یا جو بعد میں آئیں گے، سب کا سردار آ رہا ہے، سب کا سردار آ رہا ہے، سب کا رہنما آ رہا ہے، سب کا نبی آ رہا ہے۔ اے بچہ عام بچہ نہیں، آؤ سنو، بی بی آمنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، بشریٰ لکی یا آمنہ فإنکی قد حملتی بسید الاولین والآخرین فإذا ولدتی فسمیہ محمدا۔ طیبہ طاہرہ میرے محبوب کی اماں، میرے نبی کی اماں، میرے تاجدار کی اماں، تاجدار مدینہ کی اماں، میرے محبوب کی ماں سیدہ بی بی آمنہ۔ آپ کی ترجمہ آپ احباب کی توجہ بھی طرف رہے، پنکھے چلتے رہیں گے، اگر تھوڑی گرمی ہو بھی گئی تو انشاءاللہ یہ گرمی اور یہ پسینے کا قطرہ میدان محشر کام آئے گا۔ حضور کی شان سنتے ہوئے پسینہ آ رہا ہے، کہنے سبحان اللہ۔ چلانے آرام سے چلو، جو ضرورت ہے تو چلو۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، میں کہیں بات کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہے، مجھے ابا آدم نے کہا، بشریٰ لکی یا آمنہ، مبارک ہو آمنہ، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں آمنہ، بشریٰ لکی یا آمنہ فإنکی قد حملتی بسید الاولین والآخرین فإذا ولدتی فسمیہ محمدا۔ امامنا فرماتی ہیں، مجھے ابا آدم نے کہا، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، تیرے شکم پاک میں جس بچے کا حمل ہے، یہ اولین و آخرین کا سردار ہے، یہ سردار ہے۔ جب اس کی ولادت ہوگی، جب اس کا میلاد ہوگا، جب یہ تیرے شکم سے تیری گود میں آئے گا، منتخب نہیں کرنا، اس کا نام ان کے دادا نے منتخب نہیں کرنا، خاندان والوں نے منتخب نہیں کرنا۔ دنیا میں بچے آتے ہیں، نام دادا رکھے، دادی رکھے، نانا رکھے، نانی رکھے، یا کوئی مسجد کا امام رکھے، کوئی نیک بزرگ ولی رکھے، لیکن اماں منا فرماتی ہیں، مجھے بابا آدم نے کہا، آپ نے ان کا نام نہیں رکھنا، اللہ نے ان کا نام رکھ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ امامنا فرماتی ہیں، یہ عجائبات کے مہینے گزرے، کبھی کوئی نبی میرے خواب میں آتا، کبھی کوئی نبی میرے خواب میں آتا، کبھی اماں حوا آتی، کبھی بی بی مریم آتی، کبھی بی بی آسیہ آتی، کبھی کوئی آتا میرے خواب میں اور مجھے مبارکیں دیتے، آمنہ تو بڑی خوش نصیب ہے کہ اولین و آخرین کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے 9 مہینے عجائبات میں گزارے، دن بھی عجائبات میں، رات بھی عجائبات میں، 9 مہینے مکمل ہوئے۔ ادھر ربیع الاول کا چاند چڑھا، ادھر میرے محبوب کی آمد ہے، حضور تشریف لائے، آپ کی آمد ہے۔ اتوار کا دن ختم ہوتا ہے، پیر کی رات شروع ہوتی ہے، اتوار اور پیر کی درمیانی شب، اور شب بھی کافی گزر گئی، صبح صادق ہو گئی۔ میرے محبوب کا اعلان نبوت سے
پہلے جو القاب میرے نبی کو مکہ والوں نے دیے تھے وہ القاب تھے صادق اور امین. صادق اور امین. میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لانے لگے ٹائم بھی صبح صادق تھا, نبی بھی صادق تھا. اللہ نے ٹائم بھی وہی منتخب کیا کہ صادق نبی صادق ٹائم میں پہنچے. اور میرے محبوب دن کے نبی, رات کے نبی, سورج کے نبی, چاند کے نبی, ستاروں کے نبی, سیاروں کے نبی, خشک کے نبی, تر کے نبی, زمین کے نبی, آسمان کے نبی, حوروں کے نبی, ملائک کے نبی, انسانوں کے نبی, جنات کے نبی, آسمانوں کے نبی, زمینوں کے نبی, عرش کے نبی, لو کے نبی, قلم کے نبی, ہر چیز کے نبی ہیں. اگر میرے محبوب رات میں آتے تو دن کہتا کہ مجھے شان نہ ملی, دن کو آتے تو رات کہتی مجھے عزت نہ ملی. توازن میں آئے, توازن رکھا, عدل کیا. رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, حضور تشریف. چلو شکر ہے, کچھ تو آپ نے بھی رنائی آئی نا, آپ نے بھی کہہ دیا سبحان اللہ. شکر ہے آپ بھی جا گئے. میرے محبوب جب تشریف لائے, رات کے اندھیرے جا رہے تھے, دن کے اجالے آ رہے تھے. ادھر سراج منیر تشریف لے آئے, ادھر میرے محبوب کی آمد ہے. آپ تشریف لائے. جب آپ کی آمد ہوئی, اماں منا فرماتی ہیں مجھے 9 مہینے کوئی تکلیف نہیں, کوئی بوجھ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. میں چلتی پھرتی اپنے کام کرتی رہی, بلکہ میرے جسم
فرماتی ہیں میں نے اپنے لال کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا، میرے دل میں خیال آیا آمینہ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی دن ہونے والا ہے۔ سب انتظار میں تھے کہ مرحوم عبداللہ کے گھر بچہ ہونے والا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی اللہ جانتا ہے۔ دادا عبدالمطلب کعبے کے غلاف کو تھام کے رو کے دعائیں مانگتے ہیں، باری تعالیٰ میرے عبداللہ کے گھر میں بیٹا عطا فرما۔ دادا دعائیں کر رہے تھے، ان کو بھی جب خبر پہنچے گی بیٹا ہو گیا ہے تو دوڑے دوڑے آئیں گے، مکہ والے آئیں گے، سب اکٹھے ہوں گے۔ اماں منا نے سوچا میری طبیعت ٹھیک ہے، بچے کو کپڑے میں لپیٹا، 7 پہلوں میں سلایا، اٹھ کر جانے لگی کہ جاؤں پانی کا انتظام کروں، بیٹے کو نہلاؤں دھلاؤں، تیل لگاؤں، سرما پہناؤں، خوبصورت بنا دوں۔ ابھی پیچھے والا بھائی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، میں کچھ دینے لگا ہوں، اگر کہیں تو پھر دیتا ہوں، نہیں تو اگلے جمعہ، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، کہہ رہا سبحان اللہ۔ آپ کے ذوق کو دیکھ کر کچھ دینا چاہ رہا ہوں، اگر ذوق دے تو ٹھیک، نہیں تو 8 دن انتظار کرے، پھر اگلے جمعہ بتاؤں گا، کہہ ذرا چلو بھائی ابھی خاموش بیٹھے، میرے نبی کی آمد پہ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو آواز کی قربانی، کوئی بات نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم جتنے بڑے چودھری ہیں ہو جائیں، جتنے بڑے دولت مند ہوں گے، جتنے پیسے پہنے رہن دو، کیونکہ جس کے پاس پیسے زیادہ وہ بولتا ہے تو ایسا ہی ہے، نہیں وہ یہ بڑی گل ہے، میں کیوں بولا، میرے نبی کے غلام ہیں، چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں، نبی کی آمد پہ بولو سبحان اللہ۔ ذوق دیا کرو لاہور والوں، صرف سید کو نہ تڑپایا کرو، خود بھی تڑپا کرو، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اماں منا فرماتی ہیں میں جانے لگی، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، میں جانے لگی، غیب سے آواز آئی آمنہ کدھر جا رہی ہو؟ میں نے عرض کی میں نے کب پانی کا انتظام کروں، بیٹے کو نہلاؤں دھلاؤں خوبصورت کروں، آواز آئی آمنہ دنیا کے پانی سے دھلانے کی ضرورت نہیں، ذرا مڑ کے آ، اپنے بیٹے کا دیدار تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح، ہم نے جنت کے پانی سے غسل دے کے بھیجا ہے، ہم نے دنیا کے سرمے کی ضرورت نہیں، ہم نے جنت سے سرما لگا کے بھیجا ہے، دنیا کے تیل کی ضرورت نہیں، ہم نے تیل لگا کے بھیجا ہے، آپ کو زلفیں سرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے زلفیں سوار کے بھیجا ہے۔ اللہ آمنہ فرماتی ہے جب میں نے سنا لپٹ کے واپس کو آئی، میں نے اپنے حبیب کو اٹھایا، یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، میں نے رخ سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھتی ہوں پیشانی سے نور کی لائٹیں اللہ کے عرش سے ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ آمنہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، ایسا حسین و جمیل میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کاف مبارک کٹی ہوئی، کان مغسولہ کان مکحولہ کان مختونہ، غسل ہوا سرما لگا ہوا، میرے محبوب کا آمد سے پہلے ہو چکا تھا۔ امامہ فرماتی جب میں نے فرد محبت میں اٹھایا، عجائب بات سے تو 9 مہینے پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، ذرا مڑ کے دیکھ تو صحیح، ہم نے غسل دے کے بھیجا ہے، سرما لگا کے بھیجا ہے، دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں، دنیا کے سرمے کی ضرورت نہیں۔ جب میں پیچھے موڑے دیکھا نور کی لائٹیں پیشانی سے اللہ کے عرش کو جا رہی ہے۔ اماں آمنہ نے حضور کو اٹھایا، اپنے لال کو اٹھایا،
تصور میں گئی. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، کچھ سناتا ہوں، کچھ اگلے جمعے. ماں نے یوں دیکھا حسن و جمال، کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ فرماتی ہے پہ کرے دل ربا بن کے آیا. کچھ ساتھی خاموش بیٹھے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، نبی کی شان سنتے کہتے سبحان اللہ. اپنی زبانیں خود چیک کریں، اپنے ساتھ والوں کو چیک کریں. تو خاموش تو نہیں بیٹھا. اماں فرماتی ہیں پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا. جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، یہ خدا کی رضا بن کے آیا. زندہ باد. آپ کی محبت کو سلام. چونکہ جمعہ کا وقت ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، آپ بھی ذوق میں ہیں. آپ کی ذوق کی خاطر اور ویسے بھی سالانہ 12 ربیع الاول کے دن ہماری سالانہ محفل ہوتی ہے. ایک تو میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، آپ احباب بھی انشاءاللہ. بچے باہر اعلان بھی کریں گے، دعوت نامے میسج کے ذریعے بھی جائیں گے. لیکن جن کے نمبر ہمارے پاس نہیں ہیں، سب کو دعوت خاص ہے. 12 ربیع الاول صبح 11 بجے، منگل کے دن صبح 11 بجے انشاءاللہ میرا بیان شروع ہوگا. اس وقت جمعے کا ٹائم نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے میلاد سنائیں گے. 12 ربیع الاول روز منگل صبح 11 بجے آپ احباب تشریف لائیں گے. اور یہاں کسی مدرسے میں، یہی اسی جگہ پہ اس مدرسے میں یہاں پر. اور یہ پروگرام بالخصوص خواتین کے لیے ہوتا ہے جو جمعہ میں نہیں تشریف لا سکتی، تو ان کو ماہانہ وار ہم درس پہ بلاتے ہیں. میری مائیں بہنیں خود بھی تشریف لائیں، اپنی سہیلیوں کو، اپنے اہل محلہ خواتین کو دعوت دیں، بھرپور دعوت دیں. سب دوست ایک دوست لے کے آئیں جو سن کے کیا، جس نے عمل کیا، جس نے سبحان اللہ کہا، اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اس میں ہم لنگر کا بھی انتظام کر رہے ہیں. کم و بیش 2-3 دیگوں کی ضرورت ہے. احباب خاص وہ بھی ہیں جو 12 ربیع الاول کو لنگر کا انتظام کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. آپ احباب لنگر کا بھی انتظام کریں گے، خود بھی تشریف لائیں گے اور محفل کی رونق بنیں گے. 12 ربیع الاول میلاد کا دن بھی ہے، یہی دن وصال کا دن بھی ہے. ہم کچھ حقیقت کے موتی کھولیں گے کہ قوم کدھر جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیسے ہم جا کے منہ دکھائیں گے. ہم میلاد کیسے مناتے ہیں، ٹائم کیا ہے، مناتے کیسے ہیں، کیا جو مناتے ہیں یہ جائز ہے. اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جائز تو فرشتوں کو پوچھنا ہے اور قبر میں بھی اکیلے اکیلے جانا ہے. دیکھا دیکھی وہ کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، جو میرے نبی نے روکا ہو. کل کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ حضور ہم آپ کی آمد پہ کاٹتے رہے، آپ کی آمد پہ ہم بھنگڑے ڈالتے رہے، ہم میوزک چلاتے رہے، ہم ناچتے رہے. میرے نبی فرمائیں گے میں نے تمہیں روکا تھا، یہ تو کسی کی آمد پہ بھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے خود میری آمد پہ کر دیا. انشاءاللہ حقیقت کے موتی قرآن سے کھولیں گے. آپ کو پہلے بھی پتہ ہے ہم کسی کے خلاف نہ بولتے ہیں نہ مزاج ہے. یہ مرکز سب کا مرکز ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کا یہ مرکز ہے. نہ یہ دیوبندیوں کا ہے، نہ بریلویوں کا ہے، نہ اہل حدیثوں کا ہے، یہ سب کا ہے. ہمارے مجمع میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، آتے ہیں. ہم سب کی خیر مقدم کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہ کرتے ہیں. نہ مزاج ہے کہ یہ مزاج نبوت ہے جو